دوستو، آداب، ویلکم، ست شری اکال۔ لیجیے میں پھر حاضر ہوں اردو ٹیچر کا 100واں حصہ لے کر۔ بہت خوشی مسرت کی بات ہے دوستو کہ یہ اردو ٹیچر کے 100 ایپیسوڈ آج مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد مجھے لوگوں سے جو فیڈ بیک ملا اس کے حساب سے میں اپنے آپ کو بہت حد تک کامیاب مانتا ہوں کہ میں نے جس انداز سے پڑھنا سکھایا، لوگوں کو لکھنا سکھایا، بولنا سکھایا، تو ان ہندی والے لوگوں کو اس میں بہت آسانی سے سمجھ میں آیا جنہوں نے کبھی اردو نہیں پڑھی تھی اور جو ہندی بہت اچھے سے جان۔ تو دوستو، یہ بہت لمبا سفر پورا ہوا۔ یہ املا کا ہو سکتا ہے آخری ایپیسوڈ ہو، اس کے بعد میں کچھ اور ڈیپلی چیزیں لے کر آنے کی کوشش کروں گا، اور آپ اسی طرح میں اب کوشش کروں گا کہ بڑے بڑے شاعروں کے کچھ بہترین کلام آپ کو ہندی، اردو، انگریزی تینوں زبان میں لکھے ہوئے ملیں، تاکہ آپ وہاں سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو امید ہے آپ پین اور کاپی لے کر تیار بیٹھے ہوں گے اس ایپیسوڈ میں۔ اور دوستو، چھوٹی سی اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن پر کلک کر دیجئے، اور اس کے بغل میں جو بیل آئیکن بنا ہوا ہے نا دوستو، اس پر بھی کلک کر دیجئے گا۔ جیسے ہی میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کے موبائل پر ایک گھنٹی بجے گی، وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ نیا ویڈیو آ گیا۔ تو دوستو، بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، مجھے بتائیے گا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ جو بھی اچھی آپ کے سجیشنز ہو مجھے بتائیے گا، میں اس حساب سے پوری کوشش کروں گا کام کرنے کی۔ بہت بہت شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پنجرے میں قید طوطا۔ دوستو، یہ نئی کہانی افسانہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں جس کی املا بول رہا ہوں، تو آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریے گا، پڑھنے کی کوشش کریے گا، بولنے کی کوشش کریے گا۔ مجھ سے بہت ناراض تھا، میں نے اسے غلیل سے گھائل کر کے پکڑا تھا، حالانکہ گولی ٹانگ میں لگی تھی اور معمولی چوٹ آئی تھی، اس لیے اس کی زندگی خطرے سے باہر تھی۔ البتہ آب و دانہ ترک کرنے سے اس کی صحت ضرور خراب ہونے لگی تھی۔ ایک معمولی پرندے میں اپنی آزادی کے لیے اتنا زبردست احتجاج دیکھ کر میں حیران تھا، ساتھ ہی اس کی بگڑتی صحت کو لے کر فکر مند
بھی تھا۔ میں پوری کوشش میں تھا کہ طوطا اپنی آزادی کے غم کو بھول کر قید و بند کی زندگی سے سمجھوتا کر لے اور راضی خوشی میرا دوست بن جائے۔ لیکن طوطا تھا کہ اپنی ضد سے باز نہیں آ رہا تھا، پر میں بھی اس سے کم نہیں تھا۔ اس کی بھوک ہڑتال ختم کروانے کے لیے میں اس سے زور زبردستی سے پیش آنے لگا تھا، پھر بھی وہ میری سختی کے آگے سرنگوں نہیں ہوا۔ میں طوطے کو پنجرے سے باہر نکال کر اس کے منہ میں جبراً دانہ ٹھونس دیتا، لیکن وہ فوراً اگل دیتا، پانی بھی نہیں پیتا۔ عجیب پرندہ تھا، میں اسے شکست دینا چاہتا تھا اور وہ مجھے پست کرنے پر آمادہ تھا۔ پرندے اور انسان کی اس لڑائی کو دادا جان خاموشی سے دیکھتے رہتے تھے۔ واضح رہے کہ طوطے کی طرح دادا جان بھی مجھ سے سخت ناراض تھے۔ جس روز میں نے طوطا پکڑ کر پنجرے میں ڈالا تھا، اس روز انہوں نے مجھے خوب ڈانٹ لگائی۔
تھی، ساتھ ہی سمجھایا بھی تھا کہ کسی کی آزادی کو قید و بند میں تبدیل کرنا سخت عذاب ہے۔ آزادی ہر جاندار کا فطری حق ہے۔ غلامی اور قید۔ دوستو آگے کی املا کوشش کروں گا اگلے لیسن میں آپ کو مکمل کر دوں، تو امید ہے آپ پڑھ رہے ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے، اسی طرح پڑھتے رہیے گا، لکھتے رہیے گا اور مجھے بتاتے رہیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔